السلام علیکم۔ آج ہم ایک دفاعی تجزیہ نگار کی ایک خاصی دلچسپ رپورٹ پر بات کر رہے ہیں۔ یہ رپورٹ بیسیکلی 2025 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر پر ایک فرضی فضائی جنگ کا نقشہ کھینچتی ہے۔ جی خوش آمدید۔ اور اس رپورٹ کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ اس مختصر لیکن شدید لڑائی میں پاکستان ایئر فورس یعنی پی اے ایف نے رپورٹ کے مطابق کس طرح فضائی برتری حاصل کی۔ تو یہ سارا منظرنامہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ رپورٹ کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، رپورٹ کے مطابق یہ سب کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر کشیدگی بڑھنے کے بعد شروع ہوا۔ ظاہر ہے دونوں طرف کی فضائیہ الرٹ ہو گئیں۔ ٹھیک۔ اور یہ تجزیہ پھر ان وجوہات کو دیکھتا ہے جنہوں نے مبینہ طور پر پی ایف کو سبقت دلائی۔ اچھا، تو آئیے ذرا تفصیل میں چلتے ہیں۔ رپورٹ میں سب سے پہلے ٹیکنالوجی کی بات کی گئی ہے نا، خاص طور پر الیکٹرانک وارفیئر یعنی EW۔ بالکل، رپورٹ پی ایف کی EW صلاحیتوں کا خاص ذکر کرتی ہے، خاص کر کے JF-17 بلاک 3 اور وہ جو ایری IR پلیٹ فارمز ہیں ان کے ذریعے۔ اور کہا یہ گیا ہے کہ انہوں نے بھارتی فضائیہ کے ریڈار سگنلز کو کافی کامیابی سے جام کیا۔ جی ہاں، اور یہ EW والی بات دیکھیں آج کل کی جنگ میں بہت بہت اہم ہے۔ اگر آپ دشمن کے ریڈار کو، اس کی کمیونیکیشن کو مؤثر طریقے سے ناکارہ بنا دیں تو آپ نے آدھی جنگ وہیں جیت لی۔ صحیح۔ رپورٹ کا دعویٰ یہی ہے کہ اس صلاحیت نے شروع میں ہی بھارتی فضائیہ کی معلومات اکٹھی کرنے اور ٹارگٹ کرنے کی صلاحیت کو کافی حد تک کمزور کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ AI یعنی مصنوعی ذہانت والی بات بھی تھی مشن پلاننگ میں۔ بالکل، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ تجزیہ کہتا ہے کہ پی ایف کا AI سسٹم جو غالباً انٹیلیجنس اور نگرانی کے ڈیٹا سے جڑا ہوا تھا، اس نے فیصلوں کو تیز کیا اور حملوں کی منصوبہ بندی میں بہتری لائی۔ یعنی زیادہ تیزی سے رد عمل۔ ہاں، تیزی اور لچک۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی سسٹم اس معاملے میں تھوڑے سست رہے، اور آج کی تیز رفتار فضائی جنگ میں یہ چیز بہت فرق ڈالتی ہے۔ ٹیکنالوجی کے بعد پھر آپریشنل پہلو آ جاتے ہیں۔ ایک بات جو مجھے کافی دلچسپ لگی وہ سوٹیز یعنی جنگی پروازوں کی تعداد تھی۔ رپورٹ کہتی ہے کہ پی اے ایف نے زیادہ تیزی سے پروازیں کی۔ جی، یہ آپریشنل ٹیمپو کہلاتا ہے۔ رپورٹ کا دعویٰ ہے کہ محفوظ ایئر سٹرپس اور وہ جو زیر زمین ہینگرز ہیں ان کی وجہ سے لڑائی کے عروج پر پی اے ایف کی روزانہ کی سوٹی ریٹ بھارتی فضائیہ سے تقریباً 25% زیادہ تھی۔ 25%؟ یہ تو کافی زیادہ ہے۔ بالکل، اور اس کا مطلب ہے دشمن پر مسلسل دباؤ، اسے سنبھلنے کا موقع کم ملتا ہے۔ اور وہ دھوکہ دینے والے ڈرونز کا بھی ذکر تھا، ڈیکوائے ڈرونز۔ ہاں، یہ بھی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ رپورٹ کہتی ہے کہ یہ نسبتاً سستے ڈرونز استعمال کیے گئے تاکہ بھارتی دفاعی میزائل ان کی طرف فائر ہوں اور اصل مہنگے جنگی جہاز محفوظ رہیں۔ بڑی چالاک حکمت عملی ہے۔ جی، اور ساتھ میں کم بلندی پر پرواز کرنا یعنی نیپ آف دی ارتھ فلائنگ، تاکہ بھارتی ریڈار کی پکڑ میں آنے سے بچا جا سکے۔ یہ بھی اسٹیلتھ حربوں کا حصہ تھا۔ اچھا، اب ذرا ہتھیاروں کی بات کر لیں۔ BVR میسائلز یعنی بیونڈ ویژول رینج، اس میں بھی رپورٹ پی ایف کو برتری دیتی نظر آتی ہے۔ جی، خاص طور پر JF-17 بلاک 3 پر جو PL-15 میسائل نصب ہیں ان کا ذکر ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان کی رینج بھارتی میکا یا آسٹرا میزائلوں سے زیادہ تھی۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ پی ایف کے پائلٹ زیادہ دور سے ہی بھارتی طیاروں کو نشانہ بنا سکتے تھے۔ بالکل، دیکھے بغیر دور سے۔ یہ فضائی جنگ میں ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ اسی وجہ سے پی ایف نے شروع کی جھڑپوں میں کم سے کم 2 BVR کلز حاصل کی، جبکہ بھارتی فضائیہ کو اس معاملے میں مشکلات پیش آئیں۔ ٹیکنالوجی ہو گئی، ہتھیار ہو گئے، لیکن جہاز اڑانے والا پائلٹ، اس کا تجربہ بھی تو بہت اہم ہے نا۔ کیا رپورٹ نے اس بارے میں کچھ کہا؟ ہاں، یہ نقطہ بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ تجزیہ کہتا ہے کہ پی ایف کے پائلٹس میں سے ایک قابل ذکر تعداد ایسی تھی جنہیں مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیا میں مشترکہ مشقوں اور حقیقی جنگی صورتحال کا تجربہ تھا۔ اچھا؟ جی، اور یہ عملی تجربہ خاص کر جب آپ شدید دباؤ میں ہوں فیصلہ کرنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو صرف سیمولیٹر پر پوری طرح نہیں سیکھی جا سکتی۔
صحیح کہا۔ اچھا، کچھ بیرونی عوامل کا بھی ذکر ہے، چین کی مدد، سیٹلائٹ انٹیلیجنس وغیرہ؟ جی، رپورٹ میں اس کا بھی ذکر ہے کہ چین نے مبینہ طور پر سیٹلائٹ سے حاصل کردہ انٹیلیجنس فراہم کی اور گلگت بلتستان کے علاقے میں فضائی نگرانی میں بھی مدد دی، جس سے بھارتی فضائیہ کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا آسان ہوا۔ اور دفاعی نظام کیسا رہا، ایئر ڈیفنس؟ یہ بھی ایک اہم پہلو ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کا جو مربوط ایئر ڈیفنس نیٹ ورک تھا، جس میں چینی LY-80 اور ترکی کے حصار سسٹم شامل تھے، اس نے کئی بھارتی ڈرون اور کچھ میزائل حملوں کو ناکام بنایا۔ یعنی دفاع بھی مضبوط رہا۔ جی، اور رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ بھارت کی جو ایسی-ایڈ کوششیں تھیں، یعنی سپریشن آف اینیمی ایئر ڈیفنسز، وہ بڑی حد تک مؤثر ثابت نہیں ہوئیں۔ تو آخر میں رپورٹ ایک خلاصہ پیش کرتی ہے، ایک قسم کا ٹیکٹیکل سکور بورڈ۔ ہاں، اعداد و شمار کے لحاظ سے رپورٹ کے مطابق PAF کی تقریباً 1300 سارٹیز، بھارتی فضائیہ کی 900، PAF کی 4 BVR کامیابیاں، بھارتی فضائیہ کی 1، اور طیاروں کے نقصان میں PAF کے 2 جبکہ بھارتی فضائیہ کے 6۔ تو ان اعداد و شمار کی بنیاد پر تجزیہ کا نتیجہ کیا نکلا؟ تجزیہ یہی کہتا ہے کہ اگرچہ زمینی صورتحال تو ظاہر ہے پیچیدہ رہی ہوگی، لیکن کم از کم فضائی محاذ پر اس مختصر عرصے کے لیے کنٹرول واضح طور پر PAF کے پاس تھا۔ تو اگر ہم سمیٹیں تو اس فرضی جنگی منظرنامے میں رپورٹ کے مطابق ٹیکنالوجی، خاص کر EW اور BVR، آپریشنل تیزی، پائلٹ کا تجربہ اور ایک مؤثر دفاعی حکمت عملی، یہ وہ چیزیں تھیں جنہوں نے PAF کو نہ صرف بھارتی حملے کو روکنے میں مدد دی بلکہ فضائی جنگ کی شرائط بھی طے کرنے دیں۔ بالکل، اور یہ پورا تجزیہ، یہ فرضی منظرنامہ مستقبل کے لیے ایک اہم سوال چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ آنے والے وقت میں اس خطے میں ٹیکنالوجی، تربیت، جنگی حکمت عملی اور بیرونی اتحادیوں کا کردار، یہ سب مل کر فضائی طاقت کے توازن کو کس طرح شکل دیں گے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پر یقیناً دفاعی حلقوں میں غور و فکر جاری رہے گا۔